أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم حاضرین الجمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی آفاقی تعلیمات کے ذریعے سے ہماری رہنمائی کی، ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی، ہم کو اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے، رب کو پہچاننے کا ہنر عطا کیا، اور رب کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کرنے کی تلقین کی۔ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اس کے بعد سے لے کر کے آج تک نوجوانوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے اندر بڑی امنگیں ہوتی ہیں، بڑے جذبات ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے کا ان کے یہاں موقع ہوتا ہے، عزم و حوصلہ ہوتا ہے، اور ان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتے ہیں۔ یہ جوانی اللہ رب العالمین نے جو انسان کو عطا کی ہے، قرآن مجید میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی بتایا کہ اکثر انبیاء کے جو متبعین تھے، جو اطاعت کرنے والے تھے، جو ان کی باتوں کو تسلیم کرنے والے تھے، جو ان کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، وہ یہی نوجوان ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں اصحاب الکہف کا واقعہ جو بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ ہم آپ پر ان کا صحیح برحق جو قصہ ہے ہم آپ پر بیان کریں، ان کا جو واقعہ ہے، حقیقت پر مبنی واقعہ، ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ نوجوان تھے، وہ اپنی قوم کے نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی رہنمائی اور ہدایت میں اور زیادہ کر دیا، ہم نے ان کو ہدایت میں اور آگے بڑھا دیا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان لانے والے جو تھے وہ نوجوان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، وہ نوجوانوں ہی کی جماعت تھی، نوجوانوں ہی نے آپ کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تو آپ کا ساتھ دینے والوں میں عام طور سے نوجوان تھے،
20 سال سے لے کر کے 30 سال تک کے نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. اس سے کم عمر کے لوگ بھی تھے اور بعض اس سے زیادہ عمر کے لوگ بھی تھے، لیکن 20 سے 30 سال کے عمر کے لوگ زیادہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز ملائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں بڑی عمر کے تھے، یعنی آپ سے 2 سال یا 2.5 سال چھوٹے تھے، یعنی تقریباً ان کی عمر 37 سال یا 38 سال تھی، اور یہ بھی جوانوں ہی کی عمر ہوتی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے. اور ایسے عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بڑے تھے. لیکن عام طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب جوان ہی تھے. جوانی میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے کلمے کو بلند کیا. تو جوانوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جوانی میں کر گزرنے کا عزم و حوصلہ ہوتا ہے، امنگیں ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں. اس جوانی کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. اور یہ جوانی، یہ درمیانہ حصہ وہ حصہ ہوتا ہے جب آدمی کے اندر قوت ہوتی ہے، آدمی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، آدمی کے اندر بے پناہ طاقت ہوتی ہے، اور اس کا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. جب تم پیدا ہوئے تو کمزور تھے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین نے تم کو قوت و توانائی عطا کر دی. کڑیل جوان ہو گئے اور خوب مضبوط ہو گئے، قوا مضبوط ہو گئے. اس کے بعد پھر ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اور پھر اس قوت کے بعد، اس طاقت کے بعد پھر کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا. یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جس طرح سے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، وہ بہت زیادہ جانکار اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے جوانوں کی جو عمر بنائی ہے وہ یہی قوت والی عمر ہے، طاقت والی عمر ہے. یعنی آدمی جب جوان ہوتا ہے تو اس کے اندر بڑی قوت ہوتی ہے، اور اعتدال کی راہ بھی یہی ہے کہ پہلے آدمی کمزور ہوتا ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آدمی جوان ہوتا ہے، شعور بھی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور جب شعور کی حد پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے عام طور سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی. جب شعور ان کے اندر پیدا ہو گیا، قوت پیدا ہو گئی، شعور پیدا ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو رسالت و نبوت عطا کی. اس کے بعد پھر بڑھاپے کا مرحلہ آتا ہے. بڑھاپے میں آدمی کمزور ہو جاتا ہے، اس کے قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اور چاہے بھی کہ ہم کرنا چاہیں تو اس کے اندر طاقت و قوت نہیں رہ جاتی ہے، وہ چیز نہیں رہ جاتی ہے، اور بہت ساری مصلحتیں آ جاتی ہیں، اور مصلحتوں کے پیش نظر بھی کبھی انسان ان کاموں کو نہیں کرتا. تو ایسے نوجوانوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے داغ زندگی گزارنے والے نوجوانوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح سے زندگی گزارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سے زندگی گزارو، جن کے بارے میں کہا تھا قالوا سمعنا فتى يذكرهم. ان لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا، یقال له ابراہیم، جس کو ابراہیم کہتے ہیں.
تو نوجوان ہی ہوتے ہیں جن کے اندر داعیہ ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی ران تک، کوئی کمر تک اور کوئی گلے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین 7 خوش نصیبوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سے سب سے پہلا شخص ہے الامام العادل. یہ عادل امام، عادل حکمراں، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. معمولی مقام نہیں ہے، معمولی حیثیت نہیں ہے ان نوجوانوں کی. نوجوانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے روز انسان اللہ رب العالمین کے حضور پہنچے گا تو اس سے جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے اس کے قدم ہل بھی نہیں سکتے ہیں. 5 چیزوں کے سلسلے میں اس سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور جب تک وہ ان 5 چیزوں کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دیتا ہے تب تک اسے اس کے قدم ہل بھی نہیں سکیں گے، وہ ادھر ادھر نہیں جا سکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں گنوائی. اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے میں اس نے اپنے عمر کو گنوایا، یا بےہودہ کاموں میں، فضول کاموں میں، عیاشیوں میں اس کو گنوا دیا، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گپ سڑاکا کرتے ہوئے، فضول کام کرتے ہوئے اس نے اپنی عمر کو گنوا دیا. یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، پوچھے گا عمر کے بارے میں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور عمر میں شباب آ گیا، عمر میں جوانی آ گئی، عمر میں بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، پوری تفصیل ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے خاص طور سے جوانوں کے بارے میں کہا کہ جوانوں سے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں گنوایا تھا. آپ کے قوا مضبوط تھے، آپ مضبوط ارادوں کے مالک تھے، آپ کے اندر عزم و حوصلہ کی قوت تھی، آپ نے اپنی جوانی کو کہاں گنوایا تھا. یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اللہ رب العالمین پوچھے گا. یہاں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ جوانوں کا عمر، یہ ساری چیزیں آ چکی تھی، لیکن صرف جوانوں کی اہمیت یا جوانی کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، کہ جوانی سے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا. وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس مال کو حاصل کرنے، جس مال کو بٹورنے کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس مال کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ صحیح راستے سے حاصل کیا تھا یا غلط راستے سے حاصل کیا تھا؟ سودی کاروبار کیا تھا یا اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کے لیے تجارت کی تھی؟ کس طرح سے اپنے مال کو حاصل کیا تھا؟ اور صرف یہی نہیں، حاصل کیسے کیا تھا یہ بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا، اور اس کو خرچ کہاں کیا تھا یہ بھی اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ جب ہم نے تم کو مال دے دیا تھا تو تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ عیاشیوں میں اس کو گنوا دیا یا اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی میں اس کو لگایا؟
اپنے دوست و احباب کے چکر میں اسے ختم کر دیا، یا کسی لڑکی کے چکر میں اسے ختم کر دیا، اس پر خرچ کیا، زناکاری کے سلسلے میں خرچ کیا، شراب نوشی کے چکر میں خرچ کیا، یا اور کسی بےہودہ و فضول کام میں اس کو خرچ کیا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، سب سے زیادہ پوچھ گچھ اگر ہوگی تو ہم نوجوانوں سے ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ نوجوانی یہ مستانی نہیں ہے، دیوانی نہیں ہے، نوجوانی تو وہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کیا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، میں نے جو علم دیا تھا اس علم کے مطابق آپ نے عمل کہاں تک کیا؟ اللہ رب العالمین کا عطا کیا ہوا علم، جو اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے ہر کسی شخص کو، جتنا جس کو علم ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ میں نے آپ کو علم دیا تھا، اس کے متعلق آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ یہ وبال جان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں ان امور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے نوجوانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہم کام کریں۔ فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ادھر ادھر بیٹھنے سے، ادھر ادھر بھٹکنے سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ آج اکثر لوگ ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ نوجوان اگر بگڑ گئی، ریڑھ کی ہڈی ہے، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نوجوان، اگر یہ نوجوان بھٹک گئی، یہ نوجوان راستے سے گمراہ ہو گئی، یہ نوجوان اگر راستے سے بھٹک گیا، یہ نوجوانوں کی جو ٹیم ہوتی ہے اگر یہ راستے سے بھٹک گیا، یہ ٹیم راستے سے بھٹک گئی، راستے سے جدا ہو گئی، تو یہ جان لیجئے کہ وہ قوم تہس نہس ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ مٹ جائے گی۔ اس لیے ہم جوانوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم دین سے جڑیں گے نہیں تب تک ہماری جوانی اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے گزر نہیں سکتی ہے، اور ہم ان تمام وعدوں کو ہم نہیں پا سکتے ہیں جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ 5 چیزوں کو حدیث میں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر اللہ رب العالمین نے جوانی دی ہے تو کل کمزوری آئے گی، کل بڑھاپا آئے گا، کل وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کھڑے ہو کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے، کل گھٹنے سے مجبور ہو جائیں گے، گھٹنے سے معذور ہو جائیں گے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے، لیٹ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے، اشاروں سے نماز پڑھنا شروع کریں گے۔ اس لیے آج جب موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ کر کے، اور اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کر لیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَصِحَّةَ قَبْلَ سَقَمِكَ، کہ اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر ہمیں اور آپ کو بیماری نہیں ہے، ابھی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں، تو اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ جب بیماری آ کر کے گھیر لے گی تو ہم اسی بیماری میں پریشان رہیں گے۔ شوگر کی بیماری آ گئی، بار بار استنجا کی ضرورت پڑ رہی ہے، اعضاء ہمارے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بینائی ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے،
بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا یا اور اس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے، موذی امراض میں ہم مبتلا ہو گئے، تو ہم ان امراض میں وہ عمل نہیں کر سکتے ہیں جو صحت مندی کے عالم میں کر سکتے تھے. اس لیے صحت مندی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر ہم نے تندرستی کی حالت میں اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہے، اگر ہم نے اچھے اعمال انجام دیے ہیں، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کی ہے، تو جب ہم لیٹ جائیں گے بستر پر تب بھی اللہ رب العالمین اس کا ثواب ہم کو دیتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تندرستی کے ایام میں اچھے اعمال کیے ہیں، تو اللہ رب العالمین لیٹنے کے بعد بھی اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ہم کو عطا فرماتا رہے گا. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مالداری عطا کی ہے تو فقیری آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھنا چاہیے. فقیری آنے سے پہلے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی و خوش کرنے کے لیے اپنی مالداری کو، اپنے مال و دولت کو اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے لگا دینا چاہیے. اسی طرح سے اپنی فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے. آج ہم فارغ ہیں، آج بہت زیادہ ہم کو کام نہیں ہے، کاموں کا ہجوم نہیں ہے، تو مشغولیت کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس فراغت کی زندگی کو ہم غنیمت سمجھ لیں اور اس میں اللہ رب العالمین کو راضی و خوش کر لیں. اور پانچویں چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ حیاتک قبل موتک، کہ اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیے. موت ابھی نہیں آئی ہے، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے آپ موت کی تیاری کر لیجیے، اللہ کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کر لیجیے. اس لیے کہ جب موت آ جائے گی تو یہ سلسلہ بند ہو جائے گا، اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کسی بھی عمل کا کوئی ثواب نہیں ملے گا سوائے تین چیزوں کی. سارے اعمال کا سلسلہ بند، وہیں سے کھاتا بند ہو گیا. تین ایسی چیزیں ہیں جن کا ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ ہے، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، اور وہ اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرتی رہی. ان کے علاوہ اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی ثواب اس کو نہیں ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نوجوانوں کو اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے رب کو راضی و خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ نوجوانوں کی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اے نوجوانوں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا رخ کدھر ہے؟ ہمارے اسلاف کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نوجوانی کے عالم میں کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن مجید کو پڑھتے تھے اور قرآن مجید پر عمل کرتے تھے، قرآن مجید پہ تدبر کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جنہوں نے کفر کو، شرک کو بالائے طاق رکھ دیا، ایک دم جڑ سے مٹا دیا، خود بھی اس سے نکل گئے اور دوسروں کو نکالنے کے لیے کوششیں کرتے رہے. آج ہم دوسروں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان بگڑتا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان میں شراب نوشی کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے، ٹیبلٹ کھانے کی وبا عام ہوتی جا رہی ہے، بے شمار برائیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم کتاب و سنت کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم انہی اسلاف کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہیں جو قرآن و حدیث پر عمل کیا کرتے تھے، جو قرآن و حدیث سے اپنے مسئلے کو حل کیا کرتے تھے؟ آج ہمارا بھی تو دعویٰ وہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں. کیا قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا اپنے فارغ اوقات کو ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے؟ کیا ہمارا نوجوان اتنا بگڑ چکا ہے کہ آج اس کے لیے ہمارے والدین کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، قربان کر چکا اپنی نیندوں کو
نیندیں اس کی اڑ چکی ہیں، والدین کی نیندیں اڑ چکی ہیں کہ ہمارا بیٹا پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں کہاں کہ اس گلی میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہ اس گھر میں ہوگا، پتہ نہیں کہاں شراب پی کر کے پڑا ہوا ہوگا، نشے کی گولیاں کھا کر کے پڑا ہوگا۔ اس میں اگر نوجوانوں کا تھوڑا قصور ہے تو بزرگوں کا قصور زیادہ ہے، اس لیے کہ ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا، بچپن سے ان کی صحیح طور سے تربیت نہیں کی۔ بات تلخ ہے یقیناً، لیکن سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے جس طرح سے ہم کو ان کی تربیت کرنی چاہیے تھی، ہم نے ان کی صحیح طور سے تربیت نہیں کی۔ ہم نے رب کی معرفت نہیں سکھلائی، توحید کو نہیں سکھلایا، ہم نے ان کو تعلیم نہیں دی، وہ تعلیم جو اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، اس کی تعلیم نہیں دی۔ ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا، بڑا سے بڑا آدمی بنا دیا، لیکن ہم نے ان کو قرآن اور حدیث سے دور رکھا، سنت سے دور رکھا۔ تو آج ہمارا بیٹا الہاد کا شکار ہو رہا ہے، لادینیت کا شکار ہو رہا ہے، اللہ کا انکار کر رہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنی بڑی ڈگری ہم اور آپ دلا سکتے ہیں اپنے بچوں کو یقیناً دلانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اسلام قطعاً نہیں روکتا ہے، لیکن سب سے پہلے رب کی معرفت سکھلانے کی ضرورت ہے کہ جب رب کو سیکھ لے گا، رب کو پہچان لے گا، توحید کو پہچان جائے گا، توحید کی معرفت کو حاصل کر لے گا، تو اس کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہوگی۔ آج کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو دوسروں کے آلے کار بنے ہوئے ہیں، نام ہے مسلمان، نام ہے عبداللہ عبد الرحمن، لیکن وہ کام کر رہے ہیں غیروں کے، وہ اگر بولتے ہیں تو اسلام کے خلاف بولتے ہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں۔ یا ایسا کیوں ہے؟ اس میں ہماری بھی کہیں کوتاہی ہے، ہماری بھی کہیں کمی ہے۔ اسی طرح سے ہم کو اپنے بچوں کے سلسلے میں سب سے پہلے علم سے ان کو قریب کرنا چاہیے اور ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، اور ایسی تربیت جو ان کے نفس کی تربیت ہو، نفس کا تزکیہ ہو، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، تو ایسا آدمی کامیاب ہوگا۔ اسی طرح سے سماج کے اندر وہ رہتا ہے، سماج کے اندر اس کے یعنی سماجی جو شعور ہے، جو فہم ہے، اس کے اندر وہ بیدار کرنا چاہیے۔ باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بیٹوں کے کیا حقوق ہیں، بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بہنوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، ایک دوسرے سے ملنے جلنے والوں کے کیا حقوق ہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ فلاں کا فلاں پر آپ کا یہ حق ہے، آپ ان سے صحیح طور سے ملیے، سماج میں رہ رہے ہیں بہت زیادہ اطراء کر کے نہ چلو، تکبر کا مظاہرہ نہ کرو، غرور اور فخر کا مظاہرہ نہ کرو، اور اس طرح سے جو بھی جرائم ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس قسم کی ان کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے اور غلط کام مت کرو تم۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بیٹے یا ہمارے بچے یہ برباد ہوتے جا رہے ہیں، ان کو دین سے قریب کرنا چاہیے، علماء کی مجلسوں میں بیٹھانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں، اور اجلہ صحابہ کی مجلسوں میں آپ ان کو بیٹھایا کرتے تھے تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب وہ دین کی سمجھ اور فہم ان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو یہ ساری برائیاں ان کے یہاں سے نکل جائیں گی۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم
اپنے بچوں کی صحیح طور سے تربیت کریں اور اپنے نوجوانوں کی اصلاح کریں. جو نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں ان کے لیے دعاؤں کا بھی سہارا لیا جائے, اللہ سے دعا و فریاد بھی کی جائے. باپ کی دعا قبول ہوتی ہے, باپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. باپ کو دعا کرنی چاہیے, والدین کو دعا کرنی چاہیے اور بیٹے کو سمجھانا بھی چاہیے, جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا. ایسے ہی بیٹے کو سمجھا کر کے اور اس کو تلقین کرنی چاہیے کہ شرک کے راستے سے بچے, اور اسی طرح سے جتنے بھی خراب راستے ہیں ان تمام راستوں سے بچ کر کے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے. ہماری یہ نسل, نوجوان نسل جو ہے, یہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بہت عجیب کشمکش کا شکار ہے. کچھ لوگ دین کی طرف الحمدللہ ہیں, راغب ہیں, سارے لوگ نہیں ہیں, اور کچھ اس کے بالکل خلاف ہیں, لادینیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور کچھ اس کے بین ہیں, جو ادھر جائیں یا ادھر جائیں, اللہ کی طرف جائیں, توحید کی طرف جائیں یا شرک کی طرف چلے جائیں. ابھی 12 ربیع الاول کے موقع پر, عید میلاد النبی کے موقع پر, میں نے کئی ایسی تصویریں اپنے ہی لوگوں کی دیکھی ہے, اپنے نوجوانوں کی, کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کی, جو اپنے آپ کو بڑا سینہ پھلا کر کے اور سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. وہ وہاں پٹیاں لگا کر کے تصویریں کھنچوا رہے ہیں. اسی ریلوے کراسنگ پر نہ جانے کتنے لوگوں نے تصویریں کھنچوائی ہیں, اہل حدیث ہیں کہنے کو, لیکن وہ بدعتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور ایسی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں جن کو بدعت نہیں شرکیہ مجلس کہہ سکتے ہیں, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے. ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. ہماری اہل حدیثیت کہاں چلی جاتی ہے؟ ہماری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ مسلمانوں, میرے نوجوانوں, غور کر لو اور اپنا احتساب کر لو اور یہ سمجھ لو, جان لو کہ اس دنیا میں چند روز کے لیے رہنا ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اس زندگی کے بارے میں کوشش کرو, زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو. اللہ رب العالمین ہم لوگوں کی اصلاح کر دے, اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے, اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں کی آنکھوں کا تارا بنا دے, ہماری قوم کی اصلاح کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ